أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون صدق الله العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولقد یقیناً استهزئ مذاق اڑایا گیا تھا برسل اور رسولوں کا بھی من قبل کا آپ سے پہلے فحاق پس گھیر لیا بالذین ان لوگوں کو سخروا جنہوں نے مذاق اڑایا تھا منہم ان میں سے ما اس عذاب نے کانو تھے وہ بھی جس کا یستہزئون مذاق اڑاتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لوگوں کو یہ دعوت تھی کہ لوگوں کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی۔ اور جو آدمی کلمہ پڑھ لیتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خوشخبری سناتے تھے بہترین زندگی میں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور جو آدمی کلمہ نہیں پڑھتا تھا کافر رہتا تھا اور ظلم کرتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے نذیر بھی تھے۔ انتہائی پیار کے ساتھ حکمت کے ساتھ یہ مضمون ان کی پر واضح کیا کرتے تھے کہ لوگوں کفر کی وجہ سے ظلم کی وجہ سے دنیا کے اندر بھی عذاب تمہارے اوپر آ سکتا ہے، اور کافروں ظالموں کے لیے موت کے بعد جہنم کی صورت میں قیامت کے بعد اللہ تعالیٰ نے خطرناک سزا کو تیار کر رکھا ہے۔ تو اب سمجھدار آدمی تو وہ ہوتا ہے جو غور و فکر کر لے اور صحیح جو بات ہو اس کو اختیار کر لے، لیکن بہت سارے لوگ جو اپنے آپ کو بے وقوفی کے اندر ڈالے رکھتے ہیں آگے سے یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ جس عذاب سے روز ڈراتے ہو جس قیامت سے روز ڈراتے ہو وہ لا کر کے دکھا دو، تو اس ہی مذاق کو اس ہی عذاب کو یہ مذاق بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ بات سمجھائی گئی جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک تسلی بھی ہے کہ اے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایسی بات نہیں کہ یہ لوگ آپ کا مذاق اڑاتے ہوں، آپ کی تعلیمات کا مذاق اڑاتے ہوں اور آپ جس عذاب سے ان کو متنبع کر رہے ہیں اسی کو مذاق بنانا شروع کر دیا، ایسی بات نہیں، بلکہ آپ سے پہلے جو انبیاء ہیں ان کو بھی مذاق اڑایا گیا ہے۔ تو اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی بھی ہے، اور جو مذاق اڑا رہے ہیں ان کے لیے ایک لحاظ سے ڈراوا بھی ہے۔ دیکھو اسلام کو مذاق کا ذریعہ نہ بناؤ، شہر اسلام کو مذاق کا ذریعہ نہ بناؤ، اللہ کے عذاب کو مذاق کا ذریعہ نہ بناؤ۔ تم سے پہلے جن لوگوں نے مذاق اڑایا تھا کیسے اللہ رب العالمین نے ان کو سزا دی ہے، تھوڑا سا غور تو کر دو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے لوگوں کو یہی بات سمجھائی تھی، لیکن جس وقت لوگ نہیں مانے مذاق اڑانا شروع کر دیا، حتیٰ کہ اللہ رب العالمین نے جب نوح علیہ السلام کو یہ فرما دیا کہ آپ میری نگرانی کے اندر میرے حکم کے مطابق کشتی بنا دیں، تو کشتی بنانا جب شروع کر دی تو لوگوں نے کشتی کو بھی مذاق بنانا شروع کر دیا اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ دیکھو ہم نہ کہتے تھے کہ یہ بوڑھا نعوذ باللہ اس کا دماغ کام نہیں کرتا ہے، یہ اب خشکی کے اوپر کشتی چلائے گا، تو وہی کشتی ایک لحاظ سے لوگوں کے لیے غرقاب ہونے کا ذریعہ بن گئی۔ جس وقت پانی آتا ہے سیلاب آتا ہے بچتے ہیں تو صرف وہی لوگ محفوظ رہتے ہیں کہ جو کلمہ پڑھنے والے ہوتے ہیں، کشتی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ کر دیتا ہے، اور باقی لوگ جو کشتی کا مذاق اڑا رہے تھے اور اس کے اندر بیٹھے نہیں ہیں وہ غرقاب ہو کر کے رہ گئے، وہ تباہ برباد ہو کر کے رہ گئے۔ تو یہاں پر یہ بات سمجھائی جا رہی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی کا سامان بھی ہے، اور جو مذاق اڑانے والے ہیں ان کے لیے اصلاح کا سامان بھی ہے۔ دیکھو مذاق کسی صورت تمہارے لیے اچھا نہیں ہے، کسی صورت میں بھی اس کا نتیجہ تمہارے کے اندر بہتر نکلنے والا نہیں ہے۔ وَلَقَدْ یقیناً اس سے مذاق اڑایا گیا تھا برسل اور رسولوں کا بھی، صرف ایسی بات نہیں ہے اللہ کے رسول کہ لوگ آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں، آپ کو شاعر اور مجنون کہہ رہے ہیں، نہیں، آپ سے پہلے بھی انبیاء کا مذاق اڑایا گیا ہے۔ فحاق بس گھیر لیا تھا ان لوگوں کو کہ جنہوں نے مذاق اڑایا تھا، ان میں سے اسی چیز نے کانوا بھی یستہزئون جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، جس عذاب کے ساتھ ٹھٹھڑایا کرتے تھے تو اسی نے ان کو گرفتار کر لیا۔ کل کہہ دیجیے من یکلکم، کون بچا سکتا ہے تم کو باللیل رات کو والنہار اور دن کو من الرحمن، رحمان کی پکڑ سے سوائے رحمان کے۔ تو یہاں پر ایک اہم ترین بات ذکر کر دی گئی وہ یہ کہ تم کہتے ہو کہ جس عذاب سے ڈرا رہے ہو وہ آ کیوں نہیں رہا۔ حقیقت بات یہ ہے کہ تم نافرمانیاں کرتے ہو، چاہیے تو یہ کہ عذاب تو تمہارے اوپر آ جائے، لیکن تمہارے اوپر عذاب آنے سے کس نے روکا ہوا ہے؟ اللہ رب العالمین نے روکا ہوا ہے، وگرنہ رات کو بھی عذاب آ سکتا ہے، دن کو بھی آ سکتا ہے، اور تمہیں عذاب تم سے کون روکے ہوئے؟ اللہ رب العالمین روکے ہوئے۔ تو یہاں پر فرمایا کہ کل کہہ دیجیے من یکلکم، کون بچا دے تم کو رات کو بھی اور دن کو بھی من الرحمن، رحمان کی پکڑ سے سوائے رحمان کی رحمت کے۔ اللہ ہی تم کو عذاب سے محفوظ کیے ہوئے ہے، اللہ ہی تمہاری حفاظت فرماتا ہے۔ زندگی کے اندر بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، انسان اگر غور کرے تو انسان اس نتیجے کے اوپر پہنچ جاتا ہے کہ بس میں تو مارا گیا تھا، پتہ نہیں کس چیز نے مجھ کو بچا لیا ہے۔ تو یہ جو پتہ نہیں کس چیز نے بچا لیا، یہ حقیقت کے اندر اللہ کی مخلوقات بچاتی ہیں، اللہ رب العالمین کے حکم کے ذریعے سے، اللہ کے فرشتے انسانوں کی حفاظت فرماتے ہیں اللہ رب العالمین کے حکم سے۔ تو یہاں پر فرمایا کہ من یکلکم، کون حفاظت کرتا ہے ہماری باللیل رات کو والنہار اور دن کو
یہ حقیقت کے اندر اللہ رب العالمین یہ انسانوں کی حفاظت فرماتا ہے، بلکہ ہم عن ذکر ربہم، یہ لوگ اپنے رب کے ذکر سے معرضون، منہ موڑے، اس کی پر ایمان لانے کی طرف نہیں آ رہے۔ ام کیا لہم، ہے ان کے لیے آلہ اور معبود تمام جو ان کی حمایت کرے من دوننا، ہمارے مقابلے میں، کیا ان کی سوچ ہے کوئی کہ جب یہ سزا میں پھنس جائیں گے، مار ان کے اوپر آ جائے گی، کوئی دکھ آ جائے گا، کوئی پریشانی آ جائے گی، تو ان کے کوئی خدا ہیں جو ان کی حفاظت کر لیں گے؟ اگر ان کی سوچ ایسی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی ہے کہ جو مشکل گھڑی ان کے کام آ جائے گا، تو یہ ان کی خام خیالی ہے۔ مشکل گھڑی جن سے انہوں نے امیدیں لگائی ہوئی ہیں، ان کی تو اپنی کیفیت ہے، ان کے اوپر خود ان بتوں کے اوپر جب کوئی مشکل آتی ہے، وہ تو اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے ہیں، لا یستطیعون، یہ طاقت نہیں رکھتے ہیں نصر انفسہم، اپنے آپ کی مدد کرنے کی۔ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ذہن کے اندر آ جاتا ہے کہ جس وقت بت خانے کے اندر چلے جاتے ہیں، سب بتوں کو توڑ مروڑ کر کے رکھ دیتے ہیں، اور بت اپنے آپ کو دفاع نہیں کر سکتے، اور جب بتوں کے پوجا کرنے والے شام کے وقت میلے ٹھیلے سے واپس ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ گھروں کو جانے سے پہلے عبادت خانے کو چلے جاتے ہیں اور اپنے خداؤں کا شکریہ ادا کر دیتے ہیں جنہوں نے اتنا پیارا دن، ہمیں خوشی کا دن دیا ہے۔ تو جس وقت آگتے ہیں جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں اپنے خداؤں کی یہ درکت دیکھتے ہیں تو حواس باختہ ہو جاتے ہیں اور کہنا شروع کر دیتے ہیں یہ کس نے کیا ہے؟ تو آوازیں اٹھتی ہیں، ہو نہ ہو، یہ کسی اور کا کام نہیں ہو سکتا۔ ایک ہی نوجوان ہے جو بھرے معاشرے کے اندر یہ کہتا ہے کہ یہ بت کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہو نہ ہو یہ اسی کا کام ہو سکتا ہے، اور پھر بیوقوفانہ باتیں ان کے منہ سے نکلتی ہیں کہ اپنے الہوں کی مدد کرو۔ حالانکہ اللہ تو ہوتا ہے کہ جو بندے کی مدد کرتا ہے، آ جاتے ہیں، پہنچ جاتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، اور یہ بات کہتے ہیں کہ اے نوجوان، اے ابراہیم، تو نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کیا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ تمہارا اپنا یہ بیان ہے کہ سب کو کسی نے مار دیا، بس ایک بڑا بچہ ہو، تو جو بچہ اسے جا کر کے پوچھ لو۔ تو انہوں نے کہا کہ ابراہیم تمہیں تو معلوم ہے وہ تو بول نہیں سکتا ہے، بات نہیں کر سکتا۔ تو اب لوہا گرم ہو گیا، ابراہیم علیہ السلام کو موقع مل گیا، عین موقع کی وہ بات کرنے کا کہ جس کے بارے میں تمہارا اپنا بیان ہے کہ بول نہیں سکتا، تو جو بول نہیں سکتا ہے، بات نہیں کر سکتا ہے، معافی ضمیر کو بیان نہیں کر سکتا ہے، اپنے چھوٹوں کا دفاع کر نہیں سکتا ہے، ان کو بچا نہیں سکتا ہے، تو وہ الہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دماغ کھل جانا چاہیے تھا، بات کو سمجھ جانا چاہیے تھا کہ جن کے آگے ہم دن رات جھکتے ہیں وہ اپنے دفاع نہیں کر سکتے، تو ہمارے لیے وہ کیا کام آ سکتے ہیں؟ تو کلمہ پڑھ لینا چاہیے تھا۔ لیکن جو لوگ ضدی ہوتے ہیں اور درم ہوتے ہیں، وہ مان کر کے دینے والے نہیں ہیں۔ تو فرمایا یہ اللہ کے علاوہ اگر کسی کے اوپر امید رکھتے ہیں کہ وہ ان کی مدد کریں گے، ہم کیا لہم، ہے ان کے لیے آلیہ کچھ معبود تمنعون جو ان کی حمایت کریں، من دوننا، ہمارے مقابلے میں، لا یستطیعون نصرا، وہ تو خود اپنی مدد نہیں کر سکتے ہیں، ولا ہم، اور اسی طرح اگر کوئی انسان بھی ہو دنیا کے اندر، دیکھا گیا انسانوں کو کہ جنہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا تو دوسروں کو بچانا تو درکنار، جب ان کے اوپر خود مشکل آئی تو اپنے آپ کو وہ دفاع نہ کر سکے۔ فرعون جس وقت بحر کلثم کی موجوں کے اندر ڈبکیاں کھا رہا تھا، کیا کر سکا؟ اپنی فوج کو بچا سکا، اپنے آپ کو بچا سکا نہیں۔ نمرود بھی اپنے آپ کو کچھ کہا کرتا تھا، ایک لنگڑے سے مچھر نے اس کی زندگی کو اجیرت بنا کر کے رکھ دیا، تو اللہ کے علاوہ کوئی بھی بچا نہیں سکتا ہے کسی کو۔ ولا هم منا یصحبون، اور نہ ہی جتنے لوگوں نے معبودان باطلہ گھڑ رکھے ہیں ان کو اللہ کی طرف سے کوئی تائید بھی حاصل نہیں ہے، کوئی مدد بھی حاصل نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے علاوہ کسی کو بھی یہ کھلی چھوٹ نہیں دی ہوئی ہے، کسی کو بھی اللہ کے ارادے اور اذن کے بغیر کسی کو نقصان یا نفع دینے کا کوئی اختیار نہیں، کسی کو تائید اللہ رب العالمین کی طرف سے ایسی حاصل نہیں ہے کہ اپنی مرضیوں کے ساتھ جس کو چاہے نفع دینا نقصان دینا ایسا کر سکیں۔ ایسا اختیار کسی کے پاس بھی نہیں کہ اللہ کی اذن اجازت کے بغیر وہ خود ہی کسی کو سزائیں دینا چاہیں تو دیتے رہیں اور کسی کو وہ نفع دینا چاہیں تو دیتے رہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ نہ ہی ان کو ہماری طرف سے کوئی ساتھ حاصل ہے، کوئی تائید حاصل ہے۔ وَلَقَدْ یقیناً اسْتُہْزِئَ، مذاق اڑایا گیا تھا، برسول اور رسولوں کا بھی، من قبل کا آپ سے پہلے، فحاق پس گھیر لیا، بالذین ان لوگوں کو سخروا جنہوں نے مذاق اڑایا تھا، منہم ان میں سے، ما اسی عذاب نے کانوں تھے وہ بھی جس کا یستہزئون مذاق اڑاتے۔ قل کہہ دیجیے، من کون ہے جو یخلقکم تمہیں بچا سکتا ہو، باللیل رات کو، والنہار اور دن کو، من الرحمن رحمان کی پکڑ سے، سوائے رحمان کے، بلکہ ہم یہ ان ذکر رب، اپنے رب کے ذکر سے معرضون، موڑے ہوئے ہیں۔ ام کیا لہم، ہے ان کے لیے آلۃ کچھ معبود تمنعون جو حمایت کریں ان کی، من دوننا ہمارے مقابلے میں، لا یستطیعون یہ طاقت نہیں رکھتے، نصر انفسہم اپنے آپ کی مدد کرنے کی، ولا اور نہ ہی ہم ان کو منا ہماری طرف سے یصحبون تائید حاصل ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا